بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ اور سن رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد ظہور چودھری کے نام سے، محمد ظہور CH۔ ناظرین، میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے تمام ساتھیوں سے، دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور میری جو بھی ویڈیو نئی آئے اس کا جو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے، اس کے لیے آپ بیل کو پریس کر دیں، تاکہ جو بھی میری نئی ویڈیو آئے گی اپلوڈ ہوگی وہ آپ تک پہنچے گی، اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے 5 فروری کے حوالے سے۔ یہ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر منانے کا پاکستانی عوام نے فیصلہ کیا، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہ اس کال کے ساتھ منسلک ہو گئے، اور پوری دنیا کے مسلمان جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ، اور خصوصی طور پر پاکستانی شہری اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ہونے والے ظلم و زیادتیوں کو محسوس کیا، اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے 5 فروری کا دن جو ہے وہ اسی یاد کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ بات کا اتنی لمبی اور اتنا ہے کہ بات کرنے سے پہلے زبان لرز جاتی ہے، لکھنے سے پہلے قلم کانپ جاتا ہے۔ اتنا ظلم اور زیادتی اور اتنی پرانی تاریخ دنیا کے مختلف مسلمان ممالک میں اور غیر مسلم ممالک میں چھوٹی چھوٹی تاریخیں چلیں، اور تھوڑا بہت جانی نقصان ہوا۔ میں اس کو بھی کنڈیم کرتا ہوں۔ ایک جان کا ضیاع ہونا اس کے لیے وہ ایک لمحہ فکری ہے، لیکن یہاں تو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی، انسانوں کی، مسلمانوں کی جانیں گئی، عزتیں ابروئے لوٹیں، ہماری ماؤں بہنوں نے بہت قربانیاں دی، ہمارے بچوں نے بہت خون بہایا، اپنا خون پیش کیا، لیکن یہ مسئلہ ہے کہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ دنیا میں غیر مسلم کنٹریز کی بے حسی ہے، UNO کی بے حسی ہے۔ دنیا کے کسی خطے میں ذرا سی کوئی بات ہو جائے، یا غیر مسلم کمیونٹی کے ساتھ کوئی ہلکی سی بھی زیادتی ہو جائے، تو آسمان سر پر اٹھا لیا جاتا ہے۔ لیکن کشمیر اور فلسطین، افغانستان، بوسنیا، چچنیا، یہاں مسلمانوں نے بے تحاشا قربانیاں دی، لیکن کسی ادارے، کسی UN اور کسی بھی انسانی حقوق کی تنظیم کے کان تک جوں تک نہیں رینگی۔ اور اس کے علاوہ کہیں اور ہلکا سا واقعہ ہو جائے تو ایسے پتہ چلتا ہے جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اقوام متحدہ حرکت میں آ جاتی ہے، عالمی طاقتیں حرکت میں آ جاتی ہیں، سلامتی کونسل حرکت میں آ جاتی ہے، لیکن یہاں ایک غاصب ملک جو اپنے بھونڈے انداز میں جو پوری دنیا کی بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، جس ملک کے اندر 16-17 تحریکیں چل رہی ہیں آزادی کی، اور ان کچلا جا رہا ہے، اور سب سے بڑی تحریک کشمیر اور خالصتان کی تحریک ہے۔ ان دو کمیونٹیوں کے ساتھ انتہائی زیادتی ہو رہی ہے، لیکن ان دو میں بھی اگر کوئی موازنہ کیا جائے تو کشمیری اس سے زیادہ ہے۔ پاکستانی عوام، پاکستانی حکومت اپنے ان بہن بھائیوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، سیاسی اور سفارتی ہر طرح کے جو ان کے حقوق ہیں ان کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، لیکن ہمیں بھی
پاکستان چونکہ اکنامکس کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے اور مالی لحاظ سے ایک کمزور ملک ہے، تو بے شک ہم ایٹمی طاقت ہیں، لیکن ہمارے نالائقوں کی وجہ سے، ہمارے نالائق حکمرانوں کی وجہ سے اس ملک کا کچھ نہیں بن پایا۔ اس کے باوجود کہ ہمارے پاس بے شمار وسائل ہیں، ہمارے پاس بے حساب جو ہے وسائل ہیں، اور لوگوں میں آگے بڑھنے کی، ترقی کی ایک مکمل جرت ہے، لیکن اس کے باوجود نالائق ہمارے حکمران، ہمارے نالائق لیڈر، اور ان کی وجہ سے ہم آج بھی قسم پسری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم اپنے موضوع کا اپنی بات کا جو موضوع ہے وہ مکمل 5 فروری کے حوالے سے رکھیں گے، اور میں اپنی کشمیری قیادت، کشمیری عوام، کشمیری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو مکمل یقین دلاتا ہوں کہ جب تک آپ کو مکمل آزادی نہیں مل جاتی، ہم آخری دم تک، آخری سانس تک آپ کے ساتھ تھے اور ہیں اور رہیں گے۔ اور میں عالمی اداروں کو جھنجھوڑتا ہوں، میں عالمی اداروں کو متنبہ کرتا ہوں کہ وہ اس سلگتے ہوئے ایشو کو، جو جنوبی ایشیا کی ترقی اور خوشحالی کا ضامن یہ ایشو ہے، اس کو حل کریں، ہندوستان پر مکمل دباؤ ڈالیں، اور کشمیری عوام کو حق خودارضیت ملے، وہ اپنی مرضی کا حق استعمال کریں کہ وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ہندوستان کے ساتھ تو کسی موضوع پر کسی انداز سے وہ رہنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ اگر وہ رہنا چاہتے تو وہ تاریخ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ ہندوستان کیا کر رہا ہے کہ جس طرح اسرائیل نے فلسطین میں کیا، پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کر وہاں آباد کیا، اور ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر فلسطین کو ایک سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ تو یہی طریقہ، کیونکہ اسرائیل اور ہندوستان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، اور وہ یہی طریقہ وہاں بھی استعمال کر رہا ہے کہ انتہا پسند ہندوؤں کو، پنڈتوں کو وہاں شفٹ کیا جا رہا ہے، ان کو فری مفت زمینیں دی جا رہی ہیں، ان کو آباد کیا جا رہا ہے، اور یہ جو قانون ہے 370، یہ بھی اسی معاملے کی ایک کڑی ہے۔ تو پوری دنیا کے مسلمانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ کشمیر سے جڑے رہیں، کشمیر کے حق میں اپنی آواز بلند کرتے رہیں، اور جہاں جہاں کشمیری آباد ہیں اور پاکستانی آباد ہیں، وہ اپنی پوری طاقت سے کشمیریوں کا ساتھ دیں، اور کشمیریوں کو ہم کسی بھی حالت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ کشمیری پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور ہم انہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اور جغرافیائی لحاظ سے بھی، اور جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی تھی اس کے لحاظ سے بھی اگر قانونی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو پھر بھی کشمیر کا الحاق پاکستان سے ہوتا ہے، اور یہ کشمیریوں کا طے کرنا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے، پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا آزاد رہنا ہے، لیکن انہیں آزادی کا حق، انہیں اپنے ووٹ کا حق ملنا چاہیے۔ ووٹ وہ نہیں ہے جو ہندوستان ڈلواتا ہے اپنی پریشر سے، اپنی فوج سے، وہ 5-10% جو ووٹ ڈلتے ہیں وہ بندوق کی نوک پر ڈلوائے جاتے ہیں، اور ایسی حق خودارضیت نہیں چلے گی۔
کشمیریوں کو مکمل آزادی ہونی چاہیے، اقوام متحدہ کی نگرانی میں یہ انتخاب ہونا چاہیے، اور جو کشمیری اپنے لیے چوز کریں وہی ہونا چاہیے، دوسرا کوئی آپشن نہ پاکستان کو قبول ہے، نہ مسلمانوں کو قبول ہے، نہ کشمیریوں کو قبول ہے۔ لیکن سب سے پہلے کشمیریوں کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ اللہ آپ سب کو حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔